إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم قرآن اور میں ہوں حافظ سعد الرحمن۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام جو ہے وہ تعارف اہل قرآن سیریز میں سے ہے۔ آج ہمارے مہمان جناب قاری اختر اقبال صاحب ہیں، جو کتب کثیرہ کے مصنف ہیں، جنہوں نے علم قرات پر تقریباً 20 سے زیادہ کتب لکھی ہیں، اور آپ کا تعلق جو ہے وہ پشاور کے قریب ایک علاقہ مردان سے ہے، اور جناب قاری شیخ محمد ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ کے خاص الخاص شاگرد ہیں۔ میں کافی عرصے سے یہ چاہ رہا تھا کہ قاری صاحب کے ساتھ ایک نشست ہو۔ قاری صاحب کا نہایت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ چلیے ہم قاری صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا نہایت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو عزت و برکت سے نوازے۔ آمین، جزاک اللہ۔ قاری صاحب، یہ بتائیے کہ علم قرات ایک خاص جو ہے وہ ذوق کا علم ہے، مطلب اس میں ایک خاص ذوق چاہیے ہوتا ہے، تو آپ کا یہ ذوق بنا کیسے؟ مطلب آپ کا تعلق تو ایک دور دراز علاقے سے ہے، تو آپ کا یہ علم قرات کا ذوق کیسے بنا؟ جب ہم چھوٹے تھے تو اسکول میں جو صبح کے وقت تلاوت اور اس طرح ترانہ ہوتا تھا، تو اسکول والوں نے مجھے سلیکٹ کیا تھا اس کے لیے۔ تلاوت میں کرتا تھا اسکول میں۔ بہرحال ان علاقوں میں تو تجوید وغیرہ کی کوئی اہمیت بھی نہیں تھی، نہ ادھر لوگ پڑھتے تھے، لیکن آواز کی وجہ سے میرے گھر والوں نے کہا کہ آپ تجوید پڑھ لیں۔ تو مصر کے قراء آئے تھے اسلام آباد میں، ان کی محفل تھی، تو وہاں پر میں اور میرے بھائی ہیں وہ چلے گئے۔ تو جب ہم نے تلاوت سنی تو میرے بھائی نے ادھر ہی سے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو لاہور بھیجنا ہے قراءات پڑھنے کے لیے۔ تو اسی وقت سے میں پھر لاہور آیا تھا جامعہ دارالعلوم اسلامیہ میں، اور وہاں پر پھر وہ جو آگے پڑھائی ہوئی، تو جو میرے نکلنے کا تھا وہ آواز کی وجہ سے تھا، اور دوسرا گھر والوں نے یہ سمجھا کہ آپ چلے جائیں اور قرات و تجوید آپ پڑھ لیں۔ صحیح۔ تو آپ نے اس تعلیم کی ابتدا کہاں سے کی؟ یعنی سب سے پہلے آپ نے وہیں پر تعلیم شروع کر دی تھی قرآن مجید کی حفظ وغیرہ، یا یہاں آ کر لاہور میں آپ نے جو ہے وہ تعلیم کا آغاز کیا؟ ہمارے گھر کے بالکل قریب جو ہمارا گاؤں ہے ساولڈیر اس کا نام ہے، اس میں ہمارے گھر کے قریب مسجد تھی، اس میں ہمارے علاقے کے مشہور حافظ القرآن حافظ روح الامین باچا صاحب ان کو کہتے ہیں، وہ پڑھاتے تھے بغیر قرآن مجید کے۔ اچھا۔ یعنی قرآن نہ ان کے پاس ہوتا تھا نہ طلباء کے پاس۔ اچھا۔ وہ زبانی اسی وقت سبق لڑکوں کو یاد کرواتے تھے۔ تو ہمارے گھر کے قریب بھی تھے، اور جو بڑا میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں میرے والدین جو تھے، ماں اور باپ، انہوں نے ہمیں بس اسی لیے فارغ کیا تھا کہ آپ اسکول بھی پڑھ رہے تھے لیکن فجر سے پہلے ہمیں اٹھاتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ تو اس طرح ہوا کہ ایک مؤذن صاحب تھے، انہوں نے 12 بجے اذان دی۔ اس زمانے میں تو گھڑیاں وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی اس طرح۔ صحیح۔ تو ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ ہمیں 12 بجے ہی مسجد لے کے آئے۔ جو استاد تھے ہمارے وہ بھی یہی سمجھے کہ اذان ہوگی تو چلتے ہیں، وہ آئے ہوں گے، تو وہ بھی آ گئے تھے۔ تو جب ہم بھی آئے، استاد صاحب بھی آئے، تو جب دیکھا تو 12 بجے 12:30 بجے ٹائم تھا۔ تو پھر استاد صاحب نے کہا گھر کیوں جائیں گے، آپ بھی بیٹھے ہم بھی بیٹھ جائیں گے۔ تو قریب گھر کے مسجد تھی، اس میں ہم نے حفظ کیا استاد محترم حافظ روح الامین صاحب سے، اور میٹرک تک جب تعلیم ہم نے مکمل کر لی تو مردان ہمارے قریب ہے، شہر ہے، تو سائیکل پر میں جاتا تھا۔ وہاں پر ہمارے استاد تھے قاری حیات اللہ صاحب، جو افغانستان سے ان کا تعلق تھا، تو ان سے ہم نے تجوید پڑھی۔ اور پھر اس کے بعد یعنی ہم جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ اسلام آباد آئے تھے محفل پر، اس کے بعد ہم لاہور آ گئے۔ تو وہاں پر آپ کے علاقے میں جب آپ چھوٹے تھے، یعنی جب آپ بتا رہے ہیں جس وقت کا یہ واقعہ بتا رہے ہیں، تب وہاں پر تجوید اور قرات کا کوئی ماحول تھا، مگر مدارس تھے یا اساتذہ تھے پڑھانے والے، یا نہیں وہاں پر کوئی اس طرح کا؟ تقریباً پورے جو ہمارا گاؤں ہے اس میں صرف ایک یہی مسجد تھی جس میں حفظ القرآن تھا، لیکن وہ بھی تجوید کے بغیر۔ صحیح۔ استاد صاحب تو کوشش کرتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے اس زمانے میں اتنا تجوید وغیرہ سے واقفیت کسی کی نہیں تھی، تو بس حفظ ہی کروا رہے تھے، اور کسی مسجد میں حفظ کا انتظام نہیں تھا، تو تجوید تو
بالکل. لیکن یہ تھا کہ ہمارے اسکول میں ایک استاد تھے قاری دلدار الدین صاحب ان کا نام تھا، اور ابھی زندہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. تو انہوں نے ہمیں اسکول میں الحمدللہ جو اسکول کے اسباق کے دوران کافی توجہ دیتے تھے ہمیں اور تلاوت سکھاتے تھے. صحیح، ماشاء اللہ. تو وہاں پر جب آپ لاہور آئے تو آپ کے ذہن میں تجوید تھی یا قرات کا خاص علم تھا کہ میں نے قرات کی طرف جانا ہے؟ تجوید تو ایسی تھی کہ جب میں یہاں پر آیا لاہور اور جب میں نے انٹرویو دیا داخلے کے لیے تو وہ کہہ رہے تھے کہ تم تو پشت میں پڑھ رہے ہو قرآن مجید. اچھا. کیونکہ ایک علاقے کے اساتذہ وہ تو اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آدمی اوپر آ جائے دوسرے اساتذہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو اساتذہ تو کافی محنت کر لیتے ہیں، لیکن ہماری ہی کمی ہوتی ہے کہ ہم اتنا وقت نہیں دے رہے ہوتے، اس وجہ سے دوسرے استادوں کے سامنے ہمیں پھر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. تو پھر محنت کی الحمدللہ، اور یہاں پر میرا جو آنا ہوا تھا وہ قراءات ہی کے لیے تھا کہ لاہور میں جا کے میں قراءت پڑھ لوں. صحیح. تو اس کے پیچھے کیسے آپ کا ذہن گیا کہ قراءت پڑھنی چاہیے، جبکہ ابھی بھی ایسے جو خاص ایک جگہیں ہیں، مدارس ہیں، وہاں پر لوگوں کو قراءت کا علم ہے. اس کے علاوہ آپ دوسرے شہروں میں چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، تو وہاں تو لوگوں کو قراءت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اسی چیز کو قراءت سمجھتے ہیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں. تو اس طرف آپ کا ذہن کیسے آیا قراءت کی طرف؟ اصل میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ لوگ خوبصورت آواز کو اور تجوید کو ہی قراءت کہتے ہیں، تو میں بھی اسی طرح آیا تھا. اچھا. کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم قراءت پڑھیں گے، مطلب یہ تھا کہ خوبصورت آواز سے قرآن پڑھیں گے. تو قاری عبدالباسط صاحب کی بے شمار کیسٹیں، اس طرح ہر ایک قاری کی ہر ایک صورت وہ میں نے ریکارڈڈ لی تھی اور اس کو سنتا تھا. میں اسی کو قراءت سمجھ رہا تھا کہ یہی قراءت. صحیح. تو آپ نے بتایا کہ آپ دارالعلوم الاسلامیہ آ گئے، تو پھر آپ نے وہاں سے آگے کا کیا سفر تھا؟ آپ کیسے جامعہ رحمانیہ میں آئے اور شیخ محترم جناب قاری محمد ابراہیمی محمدی حافظہ اللہ کے پاس کیسے آئے؟ وہ میں جب آیا تھا داخلے کے لیے تو عید کا 4 یا 5واں دن تھا، تو مدرسے بند تھے اور مجھے یہ شوق تھا کہ قراءت میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے شاطبیہ، یہ کیسی ہوگی. اچھا. میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ کتاب کس طرح ہوگی. تو 2-3 طلباء اور بھی آئے ہوئے تھے، تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یار مجھے شاطبیہ دکھائیں، میں نے دیکھنی ہے شاطبیہ کیسی کتاب ہے. تو وہ کہا یار پڑھی ہوگی ادھر. میں نے کہا پڑھی ہوگی، میں تو کتنی دور سے آیا ہوں اس کے پڑھنے کے لیے اور آپ لوگوں کے پاس ہے بھی نہیں کتاب. تو پھر انہوں نے مجھے ایک کتاب دکھائی کہ یہ مدرسے والے فری دیتے ہیں شاطبیہ. اچھا. تو چھوٹا سا متن تھا پاکٹ سائز، تو انہوں نے چھپوائی تھی اور دارالعلوم اسلامیہ میں اس کو فری دیتے تھے. تو جب میں نے دیکھی تو یعنی جو میرے ذہن میں اس کی محبت اور جو اکرام تھی تو اس سے میں نے نہیں دیکھا اس کتاب کو کہ وہ لڑکوں کے پاس جس طرح تھی. صحیح. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 1 سال میں نے قاری نور محمد قادری حفظہ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم ہیں، ان سے شاطبیہ نظم جو ہے نا حفظ کی تھی ہم نے 1 سال، اور دوسرے سال پھر اجرا تھا قراءات کا. تو تقریباً 1 پارہ اجرا ہم نے پڑھ لیا تھا. اسی دوران مدرسے والوں نے ایک سیشن کروایا، بڑے بڑے قرۂ کرام کو مدعو کیا تھا اور اس میں حضرت قاری صاحب بھی موجود تھے. تو طلباء سوالات پوچھتے رہتے تھے اور یہ اساتذہ کرام ان کے جوابات دیتے تھے. تو بس اللہ رب العزت نے میرے دل میں قاری صاحب کی محبت ڈالی. اور میں جو جوابات سن رہا تھا وہ کافی اب بھی تک میرے پاس موجود ہے. یعنی جو سوال و جواب ہوئے تھے میرے پاس اب بھی موجود ہے کہ کس استاد سے کس ساتھی نے کیا سوال کیا تھا اور استاد نے کیا جواب دیا تھا. تو اس میں جو زیادہ جوابات جو دیے تھے قاری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے دیے اور مجھے بہت اچھے لگے. پھر استاد محترم جو تھے قاری نور محمد صاحب، ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب جو ہے وہ جو آپ کا شوق ہے وہی پورا ہو سکتا ہے، وہاں پہ چلے جائے. تو پھر میں آیا تو قاری صاحب نے شرط لگائی کہ آپ قاری حمزہ صاحب کو شاطبیہ میں امتحان دیں گے حفظ. صحیح. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ الحمدللہ ادھر یاد کی تھی شاطبیہ. تو پھر امتحان تو نہیں ہوا لیکن الحمدللہ قاری صاحب نے داخلہ دیا اور تقریباً 1 سال تک میں قاری صاحب کے پیچھے ایسے پڑا رہا کہ قاری صاحب جہاں بھی جاتے تھے میں پیچھے ہوتا تھا. اچھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ جو ابتدائی طلباء ہوتے ہیں اساتذہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کل پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، کس وجہ سے آئیں یہاں، آگے ان کا مستقبل کیا ہوگا.
تو 1 سال بعد قاری صاحب نے مجھے انفرادی طور پر ٹائم بھی دیا اور محبت اور بہت زیادہ جو ہے انہوں نے نواز دیا الحمدللہ اس سے. صحیح ماشاء اللہ. تو یہ کس سن کی بات ہے جب آپ جامعہ رحمانیہ میں آئے تھے؟ تقریباً 2001 کی بات ہے. 2001 کی. اور آپ نے کتنا عرصہ یہاں پر پڑھا؟ تو میری جب فراغت ہوئی تو قاری صاحب جو سند لکھوا رہے تھے تو مجھ سے پوچھا کہ آپ کی فراغت. میں پڑھ کے چلا گیا تھا کیونکہ اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے سبق پڑھنا ہے سند کے لیے. اچھا. میں نے جب پڑھ لیا فراغت ہو گئی میری تو میں دبئی چلا گیا تھا. اچھا. تو استاد جی سے میری بات ہوتی رہتی تھی تو استاد جی نے فرمایا کہ آپ جب بھی آئیں آپ کا سند میرے پاس پڑا ہے آپ آ جائیں. اچھا. تو پھر پوچھا کہ آپ کی فراغت کب ہوئی تھی تو میں نے کہا میں تو 2004 میں چلا گیا تھا دبئی تو پتہ نہیں کہ شاید 2004 ہو. تو قاری صاحب نے فرمایا کہ نہیں 2003 میں آپ کی فراغت ہوئی ہے. تو 2003 میں الحمدللہ. صحیح ماشاء اللہ. تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کے بعد کیا لایا عمل اختیار کیا فراغت کے بعد کا؟ اس کے بعد میں چلا گیا تھا دبئی تو وہاں پر پڑھا رہا تھا. مصر کے طلباء تھے, کچھ لیبیا کے تھے اور اس طرح شام کے کچھ طلباء تھے تو وہ انفرادی طور پر قرات پڑھتے تھے مجھ سے. اچھا. اور استاد جی سے رابطہ وہ رہتا تھا. تو 2006 میں پھر واپس آ گیا اور مردان ہی میں ایک جامعہ میں تدریس شروع کی اور استاد محترم سے طیبۃ النشر کے کچھ اجراء اور اس طرح پڑھنا شروع کیا. تو میں مہینے میں یا 2 مہینے بعد 1 ہفتہ کے لیے آ جاتا تھا استاد جی کے پاس. صحیح. تو آپ نے جب جامعہ رحمانیہ میں آپ ایک خاص مقصد کے لیے آئے, ایک خاص پیاس کی بجھانے کے لیے آئے, تو کیا اس عرصے میں آپ کا وہ مقصد آپ کو حاصل ہو گیا یعنی کہ علم قرات کا جو علم حاصل کرنا چاہتے تھے؟ جی بالکل. کیونکہ وہ اس طرح ہوا کہ میں جب پہلے دن بیٹھ گیا کلاس میں تو پہلی کلاس کے جو طلباء تھے وہ ظاہر بات ہے وہ آپ کو بھی علم ہوگا کہ سورہ بقرہ نصاب تھی پہلی کلاس میں. تو میں نے ایک پارہ ادھر پڑھ لیا تھا دارالاسلامیہ میں. تو اس دن بدیع السماوات والارض اسی آیت کو طلباء پڑھ رہے تھے تو قاری صاحب نے اس آیت کو مجھ سے پڑھوایا تو الحمدللہ میں نے وہ اجراء اس کا صحیح سنایا استاد جی کو. صحیح. تو قاری صاحب نے مجھے وہیں سے جو دوسری کلاس تھی ان کی اجراء سورہ مریم تک تھی تو قاری صاحب مجھے لے گئے اور اس دن ان کا اجراء چل رہا تھا واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر. تو اس میں بھی میں نے اجراء پڑھ لیا. پھر قاری صاحب نے کہا میری ایک اور کلاس بھی ہے تو جو آخری کلاس تھی قرات سبع کی وہ پڑھ رہے تھے یعنی ان کا جو 21واں پارہ ہے وہ ختم ہو گیا اور میرا جب نمبر آیا تو قاری صاحب نے فرمایا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو میں نے کہا جی میں پڑھ سکتا ہوں. تو شاطبیہ میرے جیب میں ہوتی تھی تو میں نے شاطبیہ نکال کر اس آیت کو دیکھا وتعمل نؤتی بالیاء شمللا کہ حمزہ کے صحیح رحمہ اللہ دونوں تعمل نؤتی کو یا سے پڑھتے ہیں تو میں نے وہ بھی پڑھ لیا. تو پھر قاری صاحب نے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ آئے ہیں قرات کے لیے تو آپ پوری جو کلاسز ہیں قراءات کی آپ صرف اسی میں بیٹھا کریں. صحیح. تو تقریباً 2-3 سال میں رہا لیکن بار بار طلباء کے ساتھ اس طرح استاد جی نے گھر پر ٹائم عنایت فرمایا تھا تو بار بار الحمدللہ قراءت میں نے پڑھ لی استاد جی. صحیح. آپ نے بتایا کہ آپ نے دارالعلوم اسلامیہ میں پڑھا اور جامعہ رحمانیہ میں پڑھا. یہ دونوں مدارس جو ہیں یہ علم قراءت کی طرف ان کا جو ہے وہ ایک خاص رجحان تھا, ماحول تھا تب. تو کیا چیزیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مدارس سے اتنا زیادہ کام لیا؟ آپ دونوں میں کیا سمجھتے ہیں کیا چیزیں تھیں؟ سب سے بڑی بات جو اللہ رب العزت نے ہر علاقے کو ایک چیز عطا فرمائی ہے تو لاہور کو میں سمجھ رہا ہوں کہ پرانے زمانے سے لاہور جو ہے وہ مرجع ہے قراءات اور تجوید کا. اچھا. جو ہمارے مشائخ ہیں پرانے زمانے سے وہ لاہور ہی میں ان کا مسکن رہا اور لاہور ہی میں طلباء کرام دور دراز سے آتے تھے اور ان سے پڑھتے تھے. بعد ازاں اللہ رب العزت نے ایک جو ہے جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کی شکل میں عطا فرمایا, لوگ ادھر جا کے قرات پڑھ رہے تھے. اور ایک جس طرح ہمارے دوسرے استاد محترم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے, قاری محمد ادریس العاصم رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کا بھی ادارہ تھا وہ بھی پڑھا رہے تھے. لیکن مجھے اس زمانے میں شاید اس طرح معلومات نہیں تھی ورنہ ادھر بھی میں جا کے ان سے پڑھ لیتا تھا, ان سے بھی میری جو واقفیت بعد میں بن گئی. تو اللہ رب العزت نے جس طرح ہر علاقے کو ایک علمی طور پر اس طرح ایک چیز دی ہوتی ہے تو تجوید و قرات
اللہ رب العزت نے لاہور ہی میں عطا فرمائی ہے جی۔ اداروں کی بات ہوئی ہے تو اساتذہ کی بھی بات ہونی چاہیے، جیسے شیخ محترم جناب قاری ابراہیم میر محمدی صاحب ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ایک خاص تعلق رہا ہے، اور آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے شیخ محترم احمد میاں تھانوی صاحب سے بھی کچھ نہ کچھ استفادہ کیا ہے، تو آپ نے ان اساتذہ کو کیسا پایا؟ ان کے اندر کیا خاص بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اتنا کام لیا کہ ان کے جو ہے اتنے شاگرد ہیں جو علم قرات کے موضوع پر کام کر رہے ہیں؟ اصل میں دونوں اساتذہ کرام کو اگر ہم دیکھ لیں تو محبت طلباء کرام سے، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں جب آئے داخلے کے لیے لاہور تو عید کی چھٹیاں تھی، کوئی بھی نہیں تھا مدرسے میں۔ ایک استاد محترم تھے قاری محمد صالح قریشی حفظہ اللہ تعالی، سائیکل پر آ گئے، ہم کھڑے تھے باہر، ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو جانتا ہوں، بس چھوڑ دیں میرے مہمان ہیں۔ رات تقریباً عشاء کی نماز ہو گئی تھی، اور یہ سردی کی بات ہے کیونکہ سردی میں رات وہ لمبے بھی ہو جاتے ہیں اور نماز جلدی ہو جاتی ہے عشاء کی۔ بغیر پہچان کے وہ استاد محترم ہمیں لے گئے اور ہوٹل پہ ہمیں کھانا کھلایا، اور رات کو 11-12 بجے کے قریب قاری احمد میاں تھانوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہمیں لے گئے، اچھا، بغیر جان پہچان کے۔ اب یہی محبت ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیں وہاں پر اکرام کروایا اور محبت بھری باتیں کی ہمارے ساتھ، اور کہا کہ بالکل ہم آپ کو داخلہ دیتے ہیں اور آپ چلے جائیں مدرسے میں رہیں۔ اسی طرح استاد محترم قاری محمد ابراہیم میر محمد حفظہ اللہ تعالی، وہ بیٹا کہہ کے بلاتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو قرآن کریم کا کام ہے وہ آگے چلے جائیں، اور اس میں وہ نہیں دیکھتے کہ یہ طلباء کہاں سے آئے ہیں یا ان کا کیا جو مذہبی طور سے ان کا تعلق ہے اس کو بھی نہیں دیکھتے۔ تو محبت، اخلاص اور جو جذبہ ہے ان میں کہ یہ علم قراءات پوری دنیا میں پھیل جائے، وہ ایسی چیزیں ہیں جو ان اساتذہ میں کھوٹ کھوٹ کر بھری ہوئی ہیں، اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سے کام لے رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی یہ کام لے گے انشاءاللہ تعالیٰ جی، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی 20 کے قریب یا 20 سے زیادہ کچھ تصنیفات ہیں، تو آپ نے تصنیفی عمل کا آغاز کیسے کیا؟ اصل میں جب ہم پڑھتے تھے دارالعلوم اسلامیہ میں تو وہاں پر مشق کا جو شوق تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اچھا، ہم کبھی 2 بجے تک رات تک، کبھی 1 بجے تھی، تو عام معمول رہتا تھا، ہم مشق کرتے تھے اساتذہ کرام سے بھی، انفرادی طور پر بھی، کیسٹیں بھی سنتے تھے۔ لیکن جب میں وہاں سے آیا قاری استاد ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالیٰ کے ادارے میں، تو استاد جی کا جو ترتیب تھی وہ تھا مطالعے والا، ہر وقت کتاب ہاتھ میں لیے ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ وہ لکھتے رہتے تھے، میں بھی ساتھی ہوتا تھا۔ اچھا، تو وہاں سے مجھے شوق ہوا کتابیں لینے کا، میں جاتا تھا ہر مہینہ کتابیں خریدتا تھا۔ پھر میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اب جب میں کتاب لے رہا ہوں، ایک کتاب تقریباً 4-5 ہزار روپے کی ہے، آج کل ان کی قیمت جو میں نے اس وقت 3,000 کی لی تھی، آج کل ان کی قیمت 10,000 9,000 ہے۔ تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ میں تجوید پر کتاب لکھوں گا، اور میں نے تو تقریباً 40-50 ہزار روپے کتابیں خریدی ہیں۔ ہر طالب علم تو اتنے پیسے نہیں لگا سکتا، اچھا، نہ ان کی رسائی ان کتابوں تک ہوتی ہے۔ تو میں کتاب لکھوں گا اور ان کتابوں سے اس کا نچوڑ خلاصہ لکھوں گا، تو اگرچہ طلباء کو 40,000 روپے لگانے نہیں پڑیں گے، ان کو 100-120 میں وہ کتابیں میسر آ جائے گی۔ ماشاءاللہ، وہیں سے میری ابتدا ہوئی۔ تو میں پاکستان میں تھا بھی نہیں، میں دبئی میں تھا، میرے شاگردوں نے میری کتاب چھپوائی تھی، اور جب انہوں نے چھپوائی مجھے انہوں نے تصویر بھیج دی کہ ہم نے چھاپی ہے۔ اچھا، تو وجہ یہی بنی میری، جو میرا اخلاص یہی تھا کہ طلباء کو پیسے کم خرچ کرنے پڑے، ان کو کتابیں مل جائیں بس۔ کیا خوبصورت جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ تو اس وقت آپ کی کتنی کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں؟ تقریباً 20 سے اوپر ہے، اور متون جو عربی میں ہے، اس طرح مصاحف ہے عربی میں، اس کو جمع و ترتیب کے ساتھ، اور اردو میں کچھ حالات جو مصنفین کے ہیں ان کے حالات لکھے ہیں اس کے ساتھ، اور تحریرات بھی اس کے ساتھ لگوائے ہیں، ان کے احوال بھی اردو میں ان کے ترجمے کیے ہیں۔ یعنی قرۂ اشر کے احوال اور ان کی جو تحریرات اور ان کے اصول وغیرہ، ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو مثلا شاطبی رحمہ اللہ کی شاطبیہ ہے تو ان کے حالات،
ٹھیک ہے. اسی طرح مقدمۃ الجزریہ ہے اور درہ ہے تو جزری رحمہ اللہ کے حالات اس کے شروع میں لگائے ہوئے ہیں. اس طرح جو تحریرات ہیں کنز المعانی، ربح المرید اور اتحاف البریہ، تو ان کے مصنفین کے حالات لکھے ہیں میں نے شروع میں. اچھا. اس طرح علم الرسم کی رعیہ ہے تو علم الرسم پر کلام لکھا ہے، شروع میں اردو میں لکھا ہے، بعد میں نظم ہے اور شروع میں کچھ مقدمہ اردو میں لکھا ہے اس کا. صحیح. تو یہ عربی میں کتب ہیں، یہ ان کی بات عربی میں. جی. اور جو اردو میں ہے وہ جو اردو میں ہے اس میں تجوید میں جزریہ کی مختصر شرح ہے. اسی طرح شاطبیہ اور درہ کا ترجمہ کیا ہے اردو میں. صحیح. اسی طرح جمال القرآن ہمارے نصاب میں داخل تجوید میں تو اس پر حاشیہ لکھا ہے. فوائد مکیہ پر بھی حاشیہ، لیکن وہ طبع نہیں ہے فوائد مکیہ والا. اسی طرح فضائل قرآن اردو میں 40 احادیث ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، تو میں نے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح تھوڑی سی کی ہے اس میں. اور اس طرح اردو میں اور جو مقامات ہیں، جو آواز اور تلاوت کے انداز اس پر ہے. تجوید کے جو اثرات ہیں وہ اس پر اعجاز التلاوہ کے نام سے کتاب لکھی ہے اردو میں. یہ کتابیں صحیح. تو آپ نے یعنی کہ یہ ساری کتابیں اردو اور عربی میں لکھی ہیں؟ جی. وہ بھائی ایک بتا رہے تھے کہ آپ نے ماشاءاللہ پشتو میں بھی کتابیں لکھی ہیں. جی. کیونکہ وہ مادری زبان بھی پشتو ہے اور پڑھائی بھی پشتو میں ہی ہوتی ہے. تو شروع میں ہمیں یہ مشکل رہتا تھا کہ میں جب پڑھاتا تھا تو میں بورڈ پر لکھواتا تھا ساتھیوں کو. اچھا. تو اس میں کافی وقت لگ جاتا تھا. تو بعد میں نے اسی کو کتابوں کی شکل دے دیا الحمدللہ. تو تجوید میں جتنی کتابیں الحمدللہ ہمارے مدرسے میں یا مردان کے دیگر مدارس میں یا پشاور تک اور ابھی دیر سوات ان علاقوں میں الحمدللہ میری کتابیں جو ہیں وہ پشتو میں پڑھائی جاتی ہیں الحمدللہ. صحیح. یعنی تجوید و قراءت میں بھی پشتو پہ کام کرنے والے سب سے پہلے آپ الحمدللہ. جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقہ جاریہ کو جو ہے وہ مزید جاری فرمائے ماشاءاللہ. تو وہاں پر جب اس سے پہلے کتابیں موجود نہیں تھی یا جب آپ نے یہ کتابیں نہیں لکھی تھی تو وہ لوگ کیسے پڑھتے تھے؟ مطلب اردو میں کام موجود ہے تو وہ کیسے پڑھتے تھے؟ آپ کے علاوہ بھی اساتذہ سے ظاہر بات ہے، تو وہ کیسے پڑھاتے تھے طلباء کو؟ تو جو پاکستان میں نصاب ہے، ہمارے جو بزرگ اساتذہ کرام نے کتاب لکھی ہیں فوائد مکیہ اور جمال القرآن، تو یہ عام مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں، اب بھی پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت یہی جمال القرآن اور فوائد مکیہ تک. لیکن جب لوگ میرے پاس کتابیں دیکھتے تھے، قراءت کی کافی کتابیں تھیں، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ قراءت بس جمال القرآن اور فوائد مکیہ میں ہے. اچھا. یعنی آپ جو ہمیں دکھا رہے ہیں تو کوئی اور چیزیں ہیں. تو وہاں سے ان کو پتہ چلا کہ قراءت ایک وسیع علم ہے اور اس میں بہت چیزیں ایسی ہیں جو ان کتب میں نہیں ہیں. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ نے مقامات کے موضوع پر بھی کتاب لکھی ہے، تو آج کل بڑا ان کا شور و غل ہے مقامات کا، تو آپ مختصراً اس سے، ویسے تو آپ سے ایک نشست بنتی ہے لیکن مختصراً آپ ذکر کر دیں کہ آپ نے اس میں کیا موقف اختیار کیا، آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں یا ناجائز سمجھتے ہیں؟ اصل میں تھوڑا سا تمہیدی بات ہو جائے 4-5 منٹ کی تو وہ زیادہ بہتر رہے گی. مختصراً کوئی بیان کر دیں. اصل میں پاکستان میں مقامات کو لوگ نہیں جانتے تھے. ہم جب دارالاسلامیہ میں پڑھنے آئے تو قاری احسان اللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ اس وقت پڑھ رہے تھے 7ویں کلاس میں، تو وہ طلباء کو مشق کرواتے تھے. اس وقت ایک اور استاد بھی تھے قاری محمد بن یمین صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، وہ بھی مشق کرواتے تھے لڑکوں کو. تو وہ جب مشق کرواتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ مصری نمبر 1 ہے اور یہ مصری نمبر 2 ہے اور یہ عشاقی، بس یہ 2-3 لہجے وہ ہمیں تلاوت میں سکھاتے تھے. پھر شوق ہوا کہ اس چیز کو پڑھنا چاہیے، تو معلومات ہوئی کہ جامعہ اشرفیہ میں ایک استاد محترم تھے قاری محمد سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس کیسٹیں ہیں، 6 کیسٹیں ہیں اور اس میں مقامات ہیں. اچھا. تو کافی ہم نے جو ان کے جاننے والے تھے ان کو تلاش کیا اور بہت محنت سماجت کر کے صرف ایک کیسٹ ہم نے ان سے لے لی. اس میں حجاز لہجہ تھا، سیکا، یہ 2 لہجے تھے اس میں. وہ اس کو ہم نے سنا تو شوق بڑھا اور بعد میں ہم نے 6 کیسٹیں حاصل کی، اس کو سیکھ لیا، لیکن اساتذہ سے نہیں، کیسٹوں سے سیکھا تھا یہ سب کچھ. صحیح. اس وقت اس کو جاننے والے بھی کوئی نہیں تھے اور نہ کسی کو اس کی پہچان تھی. تو ظاہر بات ہے جب ایک چیز نہیں نکل آئی تو اس کے دفاع اور اس کے جو اس کو حرام کہنے والے تھے یہ بھی نہیں تھے اس زمانے میں. اچھا. کیونکہ بالکل ابتدائی چیز تھی، ابتدا تھی، اور نہ نیٹ وغیرہ کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ لوگ اس کو سرچ کرتے کہ یہ چیز ہی کیا ہے.
تو انڈونیشیا کے کسی قاری نے اس کو پڑھے تھے اور ہم بھی پڑھتے تھے اس کو. بعد ازاں جب 2006 کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ یہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں کہ لوگ تو پہلے موسیقی پڑھتے ہیں. یہ میں نے خود سنا ہے بلکہ دیکھا ہے کہ جو قراء اس کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مبیشی معاف فرمائے، کسی کو دل آزاری ہو تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن وہ لوگوں سے موسیقی کے آلات خریدتے ہیں. اچھا. کہ آپ خریدیں ان چیزوں کو، اسی پر ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے اس پیانو پر، اور اس کے بعد اس کو تلاوت سکھاتے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں. حتیٰ کہ ایک قاری قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے، جہنم اور جنت کی آیات ہوتی ہے، لیکن سننے والا وہ کہتا ہے کہ اسی کا پڑھ رہا ہے، یہ حجاز پڑھ رہا ہے، یہ بیات پڑھ رہا ہے. یعنی اس کو وہ نہیں ہوتا کہ اصل مقصد کی طرف جاتا ہی نہیں. تو میں شروع میں تو جو اس پر رد کرتے تھے مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ کیوں اس پر رد کرتے ہیں. تو میں فل موقف میرا یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، صحیح. بعد میں دبئی چلے گئے تو وہاں پر کتابیں خریدنے کا شوق تھا، تو بعض کتابیں ایسی دیکھی کہ اس میں رد آیا کہ یہ حرام ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو دل میں ایک ایسی بات آ گئی کہ یار یہ تو ذرا رکنا چاہیے، ابھی موقف نہیں دینا چاہیے. تو پھر میں فلی حرام میں ہو گیا کہ بالکل حرام ہے. لیکن جب ہم قرآن کرام کو سنتے ہیں تو وہ لہجات، وہ انداز ان کی تلاوت میں موجود ہوتی ہے. تو جو اس پر زیادہ خوبصورت طریقے سے میں نے مطالعہ کیا وہ عبد الفتاح القاری حفظہ اللہ تعالی، ان کی کتاب سنن القراء و مناہج المجودین میں، کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان لہجات کو پڑھیں لیکن جو آپ اپنے اساتذہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، صحیح، ان کو موسیقاروں سے نہ لیں. آپ وہ لہجہ پڑھیں لیکن اپنے شیخ سے لیں، کیونکہ اس شیخ کی سند اس نے اپنے استاد سے اس کو پڑھا ہے، اس نے پھر آگے استاد سے پڑھا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس لہجے کو موسیقار سے لیں گے تو وہ تو ظاہر بات ہے وہ گناہ، اور موسیقار کی تو سند آگے نہیں جاتی. ایسے ہی ہے. تو بہتر اس میں یہی ہے کہ اپنے اساتذہ کے لہجات کو پڑھا جائے، نہ کہ کیسٹ وغیرہ سن کر یا انٹرنیٹ پر کسی قاری کو سن کر، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس سے پڑھا ہے یہ لہجہ. یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی موسیقار ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی استاذ ہیں. جی، لیکن جو ہمارے مشائخ الحمدللہ ہیں وہی لہجات وہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھے ہیں. بس یہ نیت کی چیز ہے اور یہ بہت باریک فرق ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں سمجھ رہا. صحیح. چلیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جو بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اگرچہ یہ بہت کم وقت تھا، اس میں جتنی گفتگو ہو سکی ہم نے کی، اگرچہ مقامات کے موضوع پر ہی ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم اس پہ جو ہے وہ ایک تحقیقی گفتگو کریں گے. تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. جناب قاری اختر اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے نہایت عمدہ باتیں کی، ان کی زندگی کے متعلق ہم نے جانا، اور انہوں نے اس سفر کا آغاز کیسے کیا وہ بھی ہم نے جانا. یہ ان کی قرآن کے ساتھ محبت ہے کہ انہوں نے اپنی جو جتنی زندگی گزار چکے ہیں قرآن کے لیے وقف کی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے تحت. تو ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.